آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رجب ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو اب عمل کیا ہے کہ آج 17 رجب ہفتہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا آپ اپنا ذاتی گھر مانگ لیں، دولت شہرت گاڑی جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنائے گا۔ سبحان اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا کہ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پاڑ کر عطا کرتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور خاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آج یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے، رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورۃ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو آپ اپنی حاجت کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورۃ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر سے بہتر عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپڑ پاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ 33 بار سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے
مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 33 بار سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ بعض اوقات جب انسان سے مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفراللہ کا وظیفہ ہے۔ آج وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، مسائل ختم نہیں ہوتے، تیسرے نمبر پر استغفراللہ کو پڑھ لیں۔ استغفراللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ استغفراللہ ایک بار ہو گیا، استغفراللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ استغفراللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار استغفراللہ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفراللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے، مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 313 بار استغفراللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفراللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہترین سے بہتر نواز دے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔